جی محترم، آپ نے جو پوچھا اس حوالہ سے میں عرض کروں کہ جو کلام کریم آقا کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے وہی مقبول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ قبول جب ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں بعض اوقات یہ سطحی قسم کا کلام شعراء پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، اور اس کے بعد نعت خواں بعض اس کو پڑھتے ہیں، جی تھوڑا سا وہ مقبول ہوتا ہے لیکن پھر اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جی جی۔ لیکن جو اس بارگاہ میں قبول ہوئے ہیں وہ آج تک صدیاں بیت گئیں لیکن کلام تر و تازہ ہیں۔ واہ واہ۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ کا وہ مشہور جو ربائی ہے جس کے 3 مصرے انہوں نے لکھے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، ان 3 اگر فکروں پہ ہم غور کریں تو انہوں نے جو الفاظ کا چناؤ ہے اس کے اندر بڑا کمال کر دیا کہ پہلے کہا، پہلے فکرے کے اندر بلغ العلا بکمالہ، سرکار کے کمال کا ذکر کیا کہ آپ کمال کو پہنچے۔ اس کے بعد کشف الدجا بجمالہ، حضور کے جمال کا تذکرہ ہے، جو آپ حضور کے حسن کا تذکرہ جی ہے۔ بالکل۔ اس کے بعد بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، حضور کے خصائل یعنی آپ کی عادات مبارکہ کا تذکرہ ہے۔ جب 3 تذکرے جمع کیے تو پھر اس کے بعد صلو علیہ وآلہ، یہ وہ فکرہ کریم آقا علیہ السلام نے ان کو عطا کیا۔ لیکن آج کے دور کے اندر 1 صدی پہلے پیر میر علی شاہ علیہ رحمہ آپ کا کلام جو ہے آپ نے جو لکھا تو اس میں آپ نے یہ بات کہی تھی کہ اس صورت نو میں جانا کھا، اس صورت کو نہیں کہا، اس صورت نو، یعنی سامنے سرکار کو دیکھا تو پھر اس صورت کا نقشہ بیان کرتے ہوئے یہی شیخ سعدی علیہ رحمہ کا کلام جو ہے نا، اسی کی تشریح آپ نے بیان کرتے ہوئے آپ جو ہیں وہ کہتے ہیں سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا۔ جو 3 باتیں شیخ سعدی نے بیان کی تھی وہ تینوں کا تذکرہ پیر میر علی شاہ صاحب نے اپنی زبان کے اندر کر کے پھر سرکار کی بارگاہ میں کہا کہ اس صورت نو میں جان آکھاں، یعنی رحمت عالم نور مجسم علیہ السلام کی بارگاہ ناز کے اندر جب اپنا ہدیہ محبت پیش کیا تو پھر وہ لوگوں کی زبان پہ اس انداز سے مقبول ہوا کہ آج بھی عشاق جب اس کو پڑھتے ہیں تو اسی درد اور اسی لے سے پڑھتے ہیں، اور ان کلاموں کو پڑھنے کے اندر ایک عظیم روحانی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو عام کلام پڑھنے میں نہیں ہوتی۔ اس کے پیچھے ان لکھنے والے خواہ نعت گو شاعر ہوں خواہ نعت خواں شاعر ہوں، جب وہ پڑھتے ہیں اور جب وہ لکھتے ہیں تو ان کے پڑھنے اور لکھنے کی وجہ سے جو ایک روحانیت پیدا ہوتی ہے وہ بعد میں پڑھنے والوں کے اندر بھی وہ پڑھنے والے منتقل ہو جاتی ہے۔ جی جی، یعنی یہ روحانیت اگر وہ کلام پڑھتے ہیں تو ایسے ہی منتقل ہوتی رہتی ہے، جب بھی پڑھیں وہ کلام تر و تازہ لگتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے جو کچھ دیکھا وہی لکھ دیا، وہی لکھ دیا۔ سبحان اللہ، بہت اچھا تذکرہ ہو رہا تھا۔ تو صاحب میں ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پہلے کی نعت خوانی اور آج کی مروجہ نعت خوانی میں آپ کیا فرق دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، سرکار کے عشاق تو قیامت تک آئیں گے، جی جی، اور محبت اور عشق کے اندر ڈوب کے لکھنے والے نبی رحمت علیہ السلام کے ظاہری دور مبارک سے لے کے اس صدی میں اور قیامت تک آتے رہیں گے، اور اچھا کلام لکھنے والے لکھتے رہیں گے، پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے۔ ہاں، بعض بازاری قسم کا کلام لکھنے والے اور اس کو اسی انداز سے صرف روپے پیسے اور کمائی کا ذریعہ بنانے والے جو ہے نا وہ گویے کی صورت کے اندر پڑھنے والے چند ایک موجود ہیں، لیکن اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر دور کے اندر جو ہے نا وہ نعت گوئی یا نعت خوانی جو ہے اس کو زوال آیا ہے، بلکہ عبدالحفیظ طائب صاحب آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو صدی ہے 19ویں، یہ صدی نعت کی صدی ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا نعت ایک بڑا اس کو عروج حاصل ہوا۔ تو بڑے بڑے عظیم جو نعت خواں ہیں ان کے اندر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت آپ کا جو کلام ہے یہ بھی ایک عظیم ترین کلام ہے، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی نعت، اور اسی طرح مولانا ظفر علی خان کی لکھی ہوئی